ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمان کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے حقوق سلب نہیں ہونے دے گی۔ ان خیالات کا اظہار گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار محمد یعقوب خان نے آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ اور نائب صدر منور سعید بھی موجود تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک دن ضرور پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ ملک پاکستان کے ہر کارنر میں کشمیر کی بات ہو رہی، میری ماں بہنیں بیٹیوں کا میں شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میسج ہے جو پورے اقوام عالم کو جا رہا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب انشاءاللہ کشمیری آزادی لے کے رہیں گے۔ ہم مسلح افواج پاکستان کی میڈیا، پاکستان کے عوام اور خاص کر کے ڈوسی صاحب، ہمیں یہ خوشی ہے جس طرح ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ہوئی جب کراچی سے، اور ڈیفینیٹلی کراچی انٹرنیشنل شہر ہے جو پورے پاکستان، کشمیر، گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آپ نے ہمیشہ سے کشمیریوں کا خیال رکھا۔ گورنر صاحب آپ ظفر آباد تشریف لائے، اور کیونکہ آپ کی ایک سوچ ہے، فکر ہے، خلوص ہے، یہاں کشمیری اپراکسیمیٹلی 9-10 لاکھ آباد ہے آزاد جموں و کشمیر کے لوگ یہاں جو بزنس کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور بیرون ملک پاکستانی اربوں ڈالر کما کر کے پاکستان کو دے رہے ہیں۔ ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے اس وقت، اس نے 35 یا 370 لگا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کشمیر میں قبضہ کر رہیں گے۔ میرا خیال ہے یہ اس کی بھول ہے۔ جب تک کشمیری، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، وہ کرسچن ہے، ہم کشمیری سارے آپس میں بھائی ہیں، اور کشمیری بہت پرامن لوگ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اقوام عالم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں پر، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہیومینٹیرین بیسس پر ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو کشمیری دوبارہ ان کے آبا اجداد کی طرح دوبارہ پھر جب بندوق اٹھائیں گے تو کوئی ہم سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتا۔ اور میں پاکستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کی حکومت کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بطور خاص جو آپ مہربانیاں کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ وہ شہداء کا ان کا جو خون گر رہا ہے اس کے صدقے سے اللہ پاکستان کو سلامتی دے۔ اور اگر مودی یہ کہتے کہ پاکستان خدا خود گرے گا، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پریس کے سامنے کہہ کے جاتا ہوں کہ ہندوستان کے 8 ٹکڑے ہوں گے، پاکستان انشاءاللہ نہیں گر سکتا۔ ضرور ایسا لائے گا کہ جب ہم سب سرخ رو ہوں گے، یہ قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ جتنے بھی مظالم ہیں، چاہے 5 اگست کا 2019 کا ظلم ہو، اور چاہے آرٹیکل 370 کا وڈرال ہو، ان دونوں باتوں سے نہ کشمیریوں کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں اور نہ پاکستانیوں کے۔ پاکستانی بھی ہر دم، ہر خون تک اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ یعقوب بھائی نے کہا کہ انڈیا کے جو عزائم ہیں، بھارت کے جو عزائم ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جب ہمیں یہ موقع ملے۔ منتظر ہے، صرف ایک اشارے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ حوصلے پست نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھولیں اور نہ ہی ان کی قربانیوں کو بھولیں۔ انشاءاللہ وہ دن جب آئے گا، جو آج 4 دہائیوں سے مظالم سہ رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، انہیں رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ میں یہاں احمد شاہ صاحب کی بھی بات کو بڑھا کروں گا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے اس جذبے کو۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب 3 راتوں تک یہ سوئے نہیں تھے، اور آزاد کشمیر میں ہوٹل کے اندر ایک کرسیاں لگوا رہے تھے، اور کراچی سے، اسلام آباد سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے لوگوں کو دعوت نامے دے کے بلا رہے تھے
کہ ہمیں یہ یکجہتی دکھانی ہے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی تمام خدمات کو، کیونکہ یہ جذبہ ایک سچے پاکستانی کا ہو سکتا ہے، ایک ایسے سپوت کا ہو سکتا ہے جو کراچی میں بیٹھ کر بھی اپنے مقبوضہ کشمیر اور کشمیری بھائیوں کو بھولا نہیں، بلکہ ان کا پیغام لے کے پورے پاکستان میں پھر رہا ہے۔